کہا جائے گا اس دن، یہ گویا کہ یہاں محذوف ہے، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت ہو، کیا تمہارے پاس نہیں آ گئے تھے رسول تم ہی میں سے؟ اب چونکہ دونوں کو جمع کر کے کہا جا رہا ہے تو جو انسانوں میں سے رسول ہیں گویا کہ وہی جنات کے لیے بھی رسول ہیں۔ یقصون علیکم آیاتی، جو سناتے تھے تمہیں میری آیات، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں خبردار کرتے تھے، باخبر کرتے تھے آج کے اس دن کی ملاقات کے بارے میں۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے کہ ہم خود گواہ ہیں اپنی جانوں پر، اور علی، ہم اپنی جانوں کے خلاف خود گواہ ہیں، حاضر ہیں۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا دنیا کی زندگی نے، وشہدوا علی انفسہم، اور وہ خود گواہی دیں گے اپنے خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ وہ یقیناً کفر کی روش پر چلتے رہے۔ قرآن مجید میں یہ جو میدان حشر کے مکالمات ہیں وہ مختلف قسم کے آئے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے مراحل ہوں گے۔ کسی مرحلے میں کچھ لوگ ہوں گے جو صاف انکار بھی کریں گے، ہم پڑھ چکے ہیں، وہ کہیں گے فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا، اس وقت کوئی چال نہیں رہے گی کہ مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ تو یہ مختلف مواقع ہیں، مختلف گروہ ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، اس لیے ان میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی تضاد ہے، بلکہ یہ کہ یہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں کی طرف سے جو بات ہوگی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، یہ اس لیے کہ آپ کے رب کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو برباد کر دے زیادتی اور ظلم کے ساتھ، جبکہ اس کے رہنے والے اہلہا، وہاں کے لوگ بے خبر ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی رسولوں کو بھیجا گیا اور انہوں نے قوموں کو خبردار کر دیا، انذار اور تذکیر اور تبشیر کا حق ادا کر دیا، پھر اللہ کا عذاب آتا تھا۔ یہ نہیں کہ اچانک ان پر بس عذاب ٹوٹ پڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یہ سورہ بنی اسرائیل میں قاعدہ کلیہ بیان ہوا ہے کہ وہ عذاب استیصال کہ جس سے کسی قوم کی جڑ کاٹ دی جائے، نسیم منسیہ کر دیا جائے، وہ کسی رسول کی بعثت کے بغیر نہیں بھیجا جاتا تھا۔ رسول کو بھیج دیتے تھے، وہ حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا بالکل مبرہن کر دیتا تھا، پھر بھی جو لوگ اڑے رہتے تھے تو پھر ان کو نسیم منسیہ کیا جاتا تھا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں، مقامات اور مراتب ہیں ان کے عمل کے اعتبار سے۔ ظاہر بات ہے کہ نیکوکار بھی سب ایک جیسے نہیں اور بدکار بھی سب ایک جیسے نہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے اس سے کہ جو یہ کر رہے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب تو غنی ہے، اسے کسی کو عذاب دے کر کوئی اس کو فائدہ نہیں، اور کسی کی بندگی سے اور اطاعت سے اس کا کوئی رکا ہوا کام نہیں ہے کہ جو بن جائے گا، وہ تو غنی ہے، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ختم کر دے، ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اور تمہارے بعد جن کو چاہے وہ لے آئے، ایک نئی مخلوق لے آئے، ایک نئی سپیشیز لے آئے، ایک نئی نسل آدم پیدا کرتے۔ اللہ کا اختیار مطلق ہے۔ کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے کہ تمہیں اٹھایا ہے کسی اور قوم کی نسل میں سے۔ قوم عاد تھی عرب میں بڑی زبردست، لیکن جب اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا تو انہی میں سے جو لوگ چند ساتھی اہل ایمان تھے حضرت ہود کے، وہی لوگ وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، اور ان کے ذریعے سے پھر سمود کی قوم جو ہے وہ انہی کے ذریعے سے وجود میں آئی۔ پھر سمود کو بھی ہلاک کر دیا گیا، تو پھر ان میں سے جو اہل ایمان تھے وہ کہیں چلے گئے ہجرت کر کے، تو ان سے ایک اور قوم وجود میں آ گئی۔ تو فرمایا جیسے تمہیں بھی ہم نے اٹھایا ہے اور قوموں کی نسل میں سے، اسی طریقے سے ہم تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے۔ انما توعدون لآت، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا دھمکی دی جا رہی ہے وہ آ کر رہے گی۔ وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کے یہ وعدے پورے ہو کر رہیں گے۔